اب تقریر کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے مقرر میں محمد معاذ بن آصف باشا کو مدعو کرتا ہوں وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ سامعین اکرام، میرا عنوان ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام عمر، والد کا نام خطاب اور قبیلہ بانو عدی سے آپ تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی کنیات ابو حفص اور لقب الفاروق ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد آپ نے خلافت سنبھالی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فضیلتیں، احادیث میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ پہلا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزرتے تھے، شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ دوسرا، 4 موقع ایسے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بات کو اللہ نے قبول کر لیا تھا۔ تیسرا، عمر بن خطاب کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کرتا تھا۔ چوتھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حق کے لیے بڑے سخت تھے۔ پانچواں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی۔ چھٹواں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلافت میں ہی بیت المقدس فتح کیا گیا تھا۔ آپ کے زمانے میں خلفاء کی بجائے امیر المؤمنین کا لقب ایجاد ہوا، جو آپ کے بعد تمام خلفاء کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ اس کے بعد میں ریحان بن ظہیر کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا رسول الکریم، اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، میں آج آپ کے سامنے تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ رشتہ دار کسے کہتے ہیں؟ ماں باپ کے علاوہ ہمارے دوسرے بہت سے رشتہ دار ہیں، مثلاً بھائی، بہن، دادا، دادی، نانا، نانی، پھپھی، خالہ، چاچا اور ماموں وغیرہ۔ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں؟ نمبر 1، ان سے تعلق رکھا جائے، ان سے تعلق نہ توڑا جائے۔ نمبر 2، ان میں بڑوں کا ادب و احترام کیا جائے، بے ادبی اور بدتمیزی نہ کیا جائے، اور چھوٹوں سے پیار و محبت کا برتاؤ کیا جائے۔ تیسرا، رشتہ داروں سے تعلق بڑھائیں۔ جو لوگ رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیتے ہیں ان کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر جمعرات اللہ کے دربار میں انسانوں کے نیک اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ ان انسانوں کے اعمال قبول فرماتا ہے سوائے اس شخص کے جو رشتہ داری توڑتا ہے، اس کے اعمال قبول نہیں کرتا۔ رشتہ داروں سے ہونے والی تکلیف پر صبر کرنا۔ رشتہ داروں سے اگر کوئی بھی تکلیف ہو تو اس پر صبر کریں، یہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ ایک شخص نے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں مگر وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، بتائیے میں کیا کروں؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم ان کے تکلیفوں پر برداشت کرتے رہو گے اور ان سے اچھا سلوک کرتے رہو گے، تب تک اللہ کا ایک فرشتہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ رشتہ داروں کی مالی مدد کرنا چاہیے۔ اگر رشتہ دار غریب یا کمزور ہو تو اس کا خاص خیال رکھا جائے، ان کی خدمت کیا جائے، اپنے حیثیت کے مطابق ان کی مالی مدد کرنا چاہیے۔ رشتہ داروں پر خرچ کرنا بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی صدقہ دیتا ہے تو اللہ اسے ایک نیکی دیتا ہے،
اگر وہ اپنے غریب رشتہ دار پر خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک خرچ کرنے کا، دوسرا رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا۔ میمون رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لونڈی تھی، انہوں نے ثواب کی نیت سے اسے آزاد کر دیا۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو انہوں نے فرمایا، اپنے غریب رشتہ دار پر خرچ کرتے تو اللہ تمہیں دگنا ثواب عطا فرماتا۔ رشتہ داری نبھانے کا اجر و ثواب، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے پر اللہ رزق میں برکت دیتا ہے، عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ جو لوگ رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے نیک عمل قبول نہیں ہوتے، عمر اور رزق میں برکت نہیں آتی۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ اس کے بعد میں عبدالعلیم بن عبدالحفیظ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آیت تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے مسلمان بھائیوں کے حقوق۔ مسلمان بھائیوں کے حقوق کی اہمیت۔ اسلام نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ہمارے دل میں دنیا کے تمام مومن بھائیوں کے لیے عزت اور احترام اور ہمدردی ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہو۔ مسلمان کے آپسی حقوق کیا ہیں؟ اسلامی رشتہ سب رشتوں سے اہم اور محبت ہے۔ اس رشتے کے بنا پر ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ مسلمان بھائی سے محبت کرنا۔ ہر مسلمان کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کی محبت ہونی چاہیے، اس کے بغیر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ پھر فرمایا سلام کو عام کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ مسلمان بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ اس کے بعد میں زیان خان ظہیر خان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آیت تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ میری تقریر کا عنوان ہے شرک اور اس کا انجام۔ شرک اس قدر خطرناک گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے تمام نیک اعمال غارت اور برباد ہو جاتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، الغرض تمام نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی اگر اس کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یقیناً تیرے طرف بھی اور اس سے پہلے تمام نبیوں کے طرف بھی وحی کی گئی کہ تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرے تمام نیک اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، اور تو سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء کے نام ذکر کرنے کے بعد سورہ نام میں فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر دل فرض یہ حضرات بھی شرک کرنے لگے تو جو یہ عمل کرتے وہ سب برباد ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، انبیاء و رسول جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو توحید الہی کا حکم دے اور شرک سے منع کرے، اور اگر ان سے بھی شرک جیسا گناہ سازد ہو جاتا، حالانکہ ان سے ایسا ہونا ناممکن تھا، تو جو یہ عمل کرتے وہ سب برباد ہو جاتا ہے۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसन जज़ा। इसके बाद मैं अब्दुल हन्नान बिन नूरुल्लाह को मदू करता हूँ, वो आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज मेरी तकरीर का उन्वान है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। हमको अल्लाह ताला ने पैदा किया, हमारे माँ बाप को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया, सब इंसानों को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया। हर चीज़ को पैदा करने वाला वो ही है। हमको अल्लाह ताला ही खिलाता और पिलाता है। अल्लाह ताला ही हमको रिज़्क़ भी देता है। हम सब अल्लाह ताला के बंदे हैं। हम पर अल्लाह ताला के बहुत से एहसानात हैं। हमको अल्लाह ताला की इबादत करना चाहिए, हमेशा उसका शुक्र बाजा लाना चाहिए। मुसीबतें और बीमारियां अल्लाह ताला ही दूर करता है, इसलिए अल्लाह ताला से ही दुआ करना चाहिए हमें। इसलिए अल्लाह ताला का नाम बड़ा बरकत है। हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह ताला का नाम लेकर शुरू करें। इस पूरी दुनिया और दुनिया के तमाम मखलूक़ात का खालिक और पालनहार अल्लाह ताला ही है। इसी अल्लाह ने इंसानों, फरिश्तों, जिन्नों और तमाम मखलूक़ात को पैदा किया, तमाम मखलूक़ात को भी पैदा किया और उनको रिज़्क़ भी देता है। अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक और साजी नहीं है। दुनिया की तमाम हर चीज़ अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं लुक़मान ख़ान बिन ज़ाकिर हुसैन को मदू करता हूँ, वो आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम, अम्मा बाद। मेरा तकरीर का उन्वान है रिश्तेदारों के हुकूक़। रिश्तेदार किसे कहते हैं? माँ बाप के अलावा हमारे बहुत सारे दूसरे रिश्तेदार हैं, मसलन भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, फूफी, खाला, चाचा और मामू वगैरह। रिश्तेदार के क्या हुकूक़ है? उनसे ताल्लुक़ रखा जाए, उनसे ताल्लुक़ ना तोड़ा जाए, उनमें बड़ों का अदब और एहतराम किया जाए, बेअदबी और बदतमीज़ी ना किया जाए, उनसे ताल्लुक़ात बढ़ाए, उनसे ताल्लुक़ात ना तोड़ा जाए। जो शख्स रिश्तेदारी तोड़ता है, अल्लाह उसका नेक अमल नहीं कबूल करता। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर पीर और जुमेरात के दिन सारे इंसानों के नेक अमल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं, सिवाय उस शख्स के रिश्तेदारी तोड़ता है, अल्लाह उसका नेक अमल नहीं कबूल करता। रिश्तेदार से कोई तकलीफ़ पहुंची तो सब्र करे, रिश्तेदार से कोई तकलीफ़ पहुंची तो बर्दाश्त करे। क्योंकि वो बड़ा अज्र और सवाब का काम है। एक शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, आए अल्लाह के रसूल, एक मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मसलन मुझे तकलीफ़ दे दे तो मैं अच्छा सलूक करता हूँ, तो मैं बताइए मैं क्या करूँ? जब तक तुम उनकी तकलीफ़ बर्दाश्त करोगे, जब तक ये अल्लाह का एक फरिश्ता तुम्हारी मदद करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।